میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ روایت میں جب دو دوست آپس سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک رئیس یعنی مالدار شخص مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے۔ یوں تو اسے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا تھا، مگر وہ رئیس یعنی مالدار آدمی تھا عاشق رسول۔ اس کے پاس گویا کہ ہر طرح کی نعمت تھی، مگر ایک چیز کی کمی تھی، اور اس چیز کی تمنا لیے وہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں، مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں وہ حاضر ہو گیا۔ اور جو کمی تھی اس کمی کی اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے جب تک آپ اپنا دیدار نہیں کرائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یعنی اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تمنا تھی۔ وہ قدمین شریفین میں بیٹھ گیا، پورا دن گزر گیا، اس سے کچھ نہیں کھایا۔ دوسرا دن گزر گیا، کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہیں قدمین شریفین میں امید لگا کر بیٹھا ہے کہ اب جلوہ دیکھتا ہوں، کہ اب جلوہ دیکھتا ہوں۔ تیسرا دن گزرا، وہی بھوکا۔ عصر کا وقت ہوا، لیکن کمزوری اس قدر بڑھ چکی تھی کہ بے ہوش ہو کر گر گیا، آنکھ بند ہو گئی بے ہوشی میں، مگر دل کی آنکھ کھل گئی۔ رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرماتے ہوئے اور اپنے ساتھ روٹی لاتے ہوئے اس عاشق رسول کے خواب میں تشریف لے آئے۔ شفقت فرمائی اور اسے اپنا دیدار بھی کرایا اور روٹی بھی کھلائی۔ ابھی روٹی کا ٹکڑا اس شخص کے
منہ میں ہی تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی. کام تو ہو گیا, دیدار بھی ہو گیا. جب یہ اٹھا تو اس کے پاس ایک عربی شخص موجود تھا. اس نے وہ روٹی مانگی اور وہ روٹی کھا گیا, اور اس سے کہا کہ باہر چلیے. اور وہ افریقی رئیس آدمی جو تھا وہ باہر نکلا تو باہر ایک کار کھڑی تھی. اس نے کہا بیٹھیے. اس سے کار میں بٹھایا اور کار چل پڑی. ایک بڑی کوٹھی بنگلہ تھا, عالیشان مکان تھا, اس کے باہر وہ گاڑی رکی. اور جیسے گاڑی رکی تو اس نے کہا اندر چلیے. اندر گئے اور اندر جا کر اس نے اس افریقی عاشق رسول کو کہا کہ حضور کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائیے. کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے, بس ایک کمی تھی, وہ بھی مصطفیٰ نے پوری کر دی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس شخص نے کہا جو عربی تھا کہ بات یہ ہے کہ میں بیٹھا تھا کہ اچانک میری آنکھ لگ گئی, اور آنکھ جیسے ہی لگی آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے, اور مجھے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ میرے قدموں میں ایک دیوانہ آرام کر رہا ہے, اس کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا ہے, وہ آپ کھا لینا اور اسے اپنے گھر لے آنا, اور گھر لا کر اس کی دعوت کرنا, اس کو کھانا کھلانا. تو میں آپ کو لے آیا ہوں تاکہ آپ یہاں پر کھانا کھائیں. یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں غلاموں اور دونوں عاشقوں کو اپنے دیدار سے مشرف کر دیا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھنے والا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو غلام ہے, اسے یہ تمنا ہوتی ہے. کیا تمنا ہوتی ہے؟ وہ دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے, یعنی ان آنکھوں کا اور کوئی استعمال ہی نہیں ہے. کیا سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے, کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار, آپ کی زیارت, خود خالی خواب میں زیارت نہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر پردہ اٹھا دیں تو جاگتی آنکھوں سے زیارت ہو جائے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جاگتی آنکھوں سے 75 بار 75 ٹائم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے, مہر کب سے نقاب میں. ایک بڑھیا کا واقعہ ہے, وہ بھی مدینہ منورہ پہنچی تھی, 85 سال کی اس کی عمر تھی. کتنی؟ 85. اور اس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں پر حاضری دی, اور اپنے جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز تھے, ان ٹوٹے پھوٹے انداز میں وہ درود پاک اور سلام عرض کرنے لگی بارگاہ رسالت میں. تھوڑی دیر میں اس کی نظر ایک عربی عورت پر پڑی جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کتاب سے دیکھ دیکھ کر بڑے عمدہ القابات کے ساتھ
آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہی تھی. اس 85 سالہ بڑھیا نے جب یہ دیکھا تو اس کا دل تھوڑا ہو گیا اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی, آقا مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے, میرا ٹوٹا پھوٹا سا سلام کہاں یہ عالی شان الفاظوں میں اتنے بڑے بڑے القابات کے ساتھ یہ سلام اور آپ کے بارگاہ میں یہ عرض کر رہی ہے. مجھ بڑھیا مجھ کا ان پڑھ کا سلام آپ کو کیسے پسند آئے گا؟ آپ تو انہی کا پہلے سلام قبول فرماتے ہوں گے جو اتنا خوبصورت انداز میں سلام عرض کرتے ہیں. بھئی یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا دل بھر آیا, روئی اور رو کر وہاں سے چلی گئی. گھر جا کر سو گئی, آنکھ بند ہوئی, دل کی آنکھ کھل گئی. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرماتے ہیں, دل کیوں تھوڑا کرتی ہے, میں نے تو تیرا سلام سب سے پہلے قبول کیا تھا. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا, لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. عمل ہے نہ کوئی سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے, عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار یہ یقیناً بالیقین مومن کی معراج ہے. اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خیر سے دیدار نصیب فرمائے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, تیری کفش پایوں سوارا کروں میں, کہ پلکوں سے اس کو سوارا کروں میں. کاش وہ رخ روشن کی زیارت ہمیں بھی ہو جائے کہ جسے دیکھ کر کوئی کہتا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اس حسن و جمال کا ہمیں بھی نظارہ نصیب ہو جائے کہ ایک صحابی چاند کو دیکھتے اور کبھی مصطفیٰ کو دیکھتے اور کہتے کہ میرے آقا چاند سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں. کاش ہم گناہ گاروں پر ایسا لطف و کرم ہو جائے کہ جب ہم سوئیں تو ہمارے دل کی آنکھ کھل جائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے یہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اب مانا کہ یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں, مانا یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں, لیکن وہ خواب میں آ جائیں تو عجب کیا, وہ ہم کو جلوہ دکھائیں تو عجب کیا, کہ وہ کسی پر بھی کسی لمحے بھی کرم فرما سکتے ہیں, کسی پر بھی کسی لمحے بھی اسے پردہ اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے. بس تمنا دل میں ضرور ہونی چاہیے, آرزو ضرور ہونی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ دیدار کر کے ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں. نہ جانے کب جلوے آ جائیں اور ان آنکھوں میں سما جائیں. ان آنکھوں کو تیار رکھو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. اگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت اور آمد کا انتظار ہے تو ان آنکھوں کو پاک رکھنے کی کوشش کرو, صاف رکھنے کی کوشش کرو. نہ جانے کب جلوے آ جائیں, دل میں آ جائیں, آنکھوں میں آ جائیں. ہے نا جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا, حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا. میرے آقا کے دیدار کا یہ عالم تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ایک صحابی بارگاہ الہی میں عرض کرتے, مولا میری آنکھیں تو تھی اس لیے کہ تیرے محبوب کا جلوہ دیکھتی, اب تیرے محبوب ہی نہ رہے تو مولا ان آنکھوں کو کیا کروں گا. راوی کہتے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہ آئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. کیسے کیسے
کیسے کیسے واقعات ہیں. اسی طرح غزوہ احد میں شیطان نے ایک افواہ اڑا دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے. تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے. یہ پریشانی والی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو جو صحابیات تھیں وہ بھی فراق رسول میں بے چین ہو گئیں اور بے قرار ہو کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بے قرار ہو کر گھروں سے نکل پڑی. ایک قبیلے کی عورت بھی میدان جنگ کی طرف دوڑی. راستے میں چند صحابی ملے. اس عورت نے بے تابی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ میرے رسول پاک کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا ہے. وہ بولی اس کی مجھے پرواہ نہیں, مجھے رسول پاک کی خبر دو کہ میرے رسول پاک کا کیا حال ہے. ایک شخص بولا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. وہ بولی اس کی بھی مجھے پرواہ نہیں, مجھے بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. کہنے لگی مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں, پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے رسول پاک کیسے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے بتایا کہ الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیریت سے ہیں. اس سے بے قرار ہو کر کہا مجھے کسی طرح بھی پیارے آقا کی زیارت کروا دو. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیدار کی طلب لیے میدان کی طرف بڑھی اور پیارے آقا کو دیکھ کر اس کی پیاس بجھی. اور اس نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین. اگر سرکار صحیح و سلامت دیکھ کر اس نے کہا کہ اب ہر مصیبت مجھے کم لگنے لگتی ہے, یعنی کہ سرکار جب سلامت ہے تو پھر کوئی مصیبت نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عالم تھا, صحابیات کا یہ عالم تھا. اللہ کرے کہ ہم بھی اس بے چینی و بے قراری میں کبھی دن و رات گزارنے کی کوشش کریں کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے. اسی غزوہ احد کا ایک واقعہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک شخص زخموں سے چور ہے. آپ اس کے پاس تشریف لے جاتی ہیں, پانی پلایا, سانس اکھڑ رہی تھی. ام المومنین کو یوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں, کاش کوئی ان کو پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر زیاد کا پیغام پیش کرتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے عاشق کی پکار سنی, ان کا پیغام سنا, تو فوراً حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے زیاد آنکھیں کھولو, دیکھو ہم آئے ہیں. آپ نے آنکھیں کھول دی, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں کے سامنے دیکھا, وجد آ گیا. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں گم ہو گئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیاد کوئی آخری تمنا ہے تو وہ بھی کہہ دو.
حضرت زیاد بھرائی ہوئی آواز میں اتنا کہہ سکے اور ایک تمنا کا اظہار کر سکے، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو یعنی اپنی طاقت کو جمع کیا اور پوری طاقت کو جمع کر کر اپنے بدن کو گھسیٹ کر پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا۔ آہستہ آہستہ ہونٹ ہل رہے ہیں اور حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کچھ یوں کہہ رہے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ سے رب ہونے کے باعث اور اسلام سے دین ہونے کے طور پر، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ کہہ کر کچھ یوں کہہ دیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے آقا کے قدموں میں اپنی جان دے دی۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ صحابی کہ انہیں بارگاہ رسالت میں بنفس نفیس حاضری کی سعادت ملی، اور جان بھی نکلی تو مصطفیٰ کے قدموں میں نکلی۔ نجم کی یہ خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ آقا کا دیدار نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو آپ کے عاشق صادق حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ میں رہنا مشکل ہو گیا کہ آقا پردہ فرما چکے تھے۔ آقا کو دیکھے بغیر انہیں چین نہ آتا، انہیں قرار نہ آتا۔ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے، لیکن جلوہ محبوب آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ مدینہ منورہ میں محبوب کریم کے بغیر رہنا ان کے لیے اب مشکل ہو گیا۔ سامان سفر لیا، ملک شام تشریف لے گئے۔ ایک عرصہ گزر گیا، رات سوئے تو خواب میں سرکار کی زیارت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا، بلال تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ بے چین بے قرار ہو کر اڑ گئے، سامان لیا اور سامان لے کر مدینے کی طرف چل پڑے۔ آقا نے بلایا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچے، جیسے ہی مدینہ منورہ کی گلیاں دیکھی، مصطفیٰ کی یاد نے پھر سے غم تازہ کر دیا۔ عشق رسول اور بڑا، دیوانہ وار مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑے، چلتے چلے گئے، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی۔ روزے انور پر نظر پڑی، وہی روزے انور پر حاضر ہو کر کہا، آقا غلام کو بلا کر پردے میں چھپ گئے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہی مدینہ منورہ آمد ہوئی، مدینہ منورہ میں گل پڑ گیا کہ آقا کے موذن رسول، عاشق رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ منورہ آمد ہو چکی ہے۔ جوک در جوک صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ منورہ میں روزہ رسول پر حاضر ہونے لگے، مسجد نبوی شریف پہ جمع ہونے لگے، کئی صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ یادیں تھی جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے میں نماز کا وقت ہوا، کسی نے دل کے تار چھیڑ دیے۔ اس نے کہا، بلال وہ اذان سنا جو باہر مصطفیٰ کو سنایا کرتے تھے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اے میرے بھائیو،
مجھ سے ایسی تمنا نہ کرو جو میں نہ کر سکوں. اس وقت جب اذان دیتے تھے اور میں محمد رسول اللہ کہتا تھا تو مصطفیٰ کا جلوہ آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا. مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا. کسی نے مشورہ دیا کہ شہزادوں کو کہا جائے، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جائے. یہ اگر کہیں گے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات پر منع نہیں کر سکیں گے. ننھے شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آ کر کہتے چچا بلال وہ اذان سنا دو جو نانا کو سنایا کرتے تھے. انہیں کیسے منع کیا جا سکتا تھا؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کے لیے مقام خاص پر جب تشریف لاتے ہیں، اب اذان شروع ہوا جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کی آواز مدینہ منورہ میں گونجی، صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابیات سب کو وہ یادیں تازہ ہو گئیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ظاہری حیات کے ساتھ مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کی آواز جیسے ہی گونجتی گئی، لوگ جھوک در جھوک مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کی آواز سن کر مسجد نبوی شریف کی طرف صحابہ کرام و دیگر کا رخ ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. گھروں میں موجود صحابیات اپنے چہروں پر کپڑا ڈال کر پیارے مصطفیٰ کو یاد کر کر کے رو رہی تھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ماں کے آنچل کو پکڑ کر بچے کہہ رہے تھے امی جان چچا بلال تو آ گئے، سرکار کب آئیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. جو ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک لیا، ممبر کی طرف دیکھا، ممبر خالی تھا. خالی ممبر دیکھ کر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ گش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے. اذان پوری نہ کر سکے. جب ہوش آیا سامان لیا، پھر ملک شام تشریف لے جاتے ہیں. کاش حبیبی ان صحابہ کرام کے عشق رسول کا صدقہ نصیب ہو جاتا. کاش ہم بھی سونے سے قبل ایک امید بھری نظر سے یہ دیکھتے، کاش کہ جب آنکھیں بند ہو تو ہماری بھی دل کی آنکھ کھل جائے، کبھی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ نظر آ جائے. کاش لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کو میرے آقا نے خواب میں آ کر اپنے دیدار کا جام پلایا ہے. کئیوں کو جاگتی آنکھوں سے دیدار کا جام پلایا ہے. جب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دوسری بار مدینہ منورہ حاضر ہوئے نا، تو یوں تو
زیارت کی ہوئی تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، لیکن جب دوسری بار حاضر ہوئے تو تمنا یہ تھی کہ جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھوں گا۔ پیارے آقا کے روضہ انور پر حاضری دیتے رہے، دیتے رہے، دیتے رہے، دیتے رہے، دیدار نہیں ہو رہا، دیدار نہیں ہو رہا۔ مگر آپ بھی عاشق رسول ہیں، آپ بھی درود و سلام اور بس اپنی کیفیات اور بس آپ کا کام تھا۔ ایک کلام لکھا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ پورا کلام لکھ کر آخر میں لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ دیدار نہیں ہو رہا تھا، آخر میں لکھ دیا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ آپ نے عاجزی کرتے ہوئے لکھا ہے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، ہم کہتے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، مگر جو لکھا ہے اس میں آپ کی عاجزی، آپ کا عشق، آپ کی محبت ہے۔ بس پھر کیا تھا، پردے اٹھتے ہیں اور میرے آقا اعلی حضرت نے جاگتی آنکھوں سے رحمت للعالمین خاتم النبیین کی زیارت کی۔ میرے آقا نے جلوہ دکھا دیا، اعلی حضرت نے جلوہ دیکھ لیا۔ ایک مقام پر اعلی حضرت لکھتے ہیں، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو۔ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ اے جانا ہم کو۔ تو جس نے بھی ایک بار دیکھا، پیاس بجھتی نہیں ہے، پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تے میں رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا۔ اور امیل سنت بھی کیا خوب لکھتے ہیں، تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی۔ اور مل کے تمنا کرتے، تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا، میرے خواب میں تمہارا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ کیا پتہ آج ہی کسی پر کرم ہو جائے، اس امید پر سوئیں گے، ہو سکتا ہے کہ آج کچھ کرم ہو جائے۔ تیری جب کہ دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا، میرے خواب میں تمہارا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے۔ ہو سکتا ہے دیکھنے سننے والوں میں آج کوئی اس تمنا کو لیے سوئے اور سوتے سوتے روتا رہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے، قبلے کی طرف اس کا منہ ہے اور بس امید لیے سو رہا ہے
کہ کاش آج کچھ کرم ہو جائے، کاش آج کچھ کیا پتا کس پر کرم ہو جائے۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ آقا، میرے تم خواب میں آؤ آقا، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ آقا، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، مجھے گر دید ہو جائے آقا، مجھے گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، تیرا دیدار جب ہوگا آقا، تیرا دیدار جب ہوگا آقا، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی، اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے، اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے، غموں کی شام بھی صبح بہاراں بن گئی ہوگی، غموں کی شام بھی صبح بہاراں بن گئی ہوگی، تیرا دیدار جب ہوگا آقا، 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 تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی، مجھے گر دید ہو جائے
میرے تم خواب میں آؤ، آقا میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ کاش ایسا دیدار ہو جائے کہ آقا ہم سے خوش ہو، ہم سے خوش ہو، ہم پر کرم نوازی ہو، بس کرم نوازی ہو، کرم نوازی ہو۔ کافی دیدار مصطفیٰ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں کہ کیسے ہو۔ ایک بہترین طریقہ دیدار مصطفیٰ کا کثرت درود پاک ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاک کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے۔ ایک دن نبی پاک کی خواب میں زیارت ہو گئی، وہ فرمایا وہ منہ میرے قریب کرو جس سے تم درود پڑھتے ہو کہ میں اس کو چوموں۔ ایسی خوشبو تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے کہ جب ان کی آنکھ کھلی اور ان کی زوجہ آئی تو وہ جگہ جہاں سرکار کی زیارت ہوئی تھی نا خواب میں، وہ جگہ خوشبوؤں سے منور ہو گئے، معطر ہو گئے، خوشبو آ رہی تھی۔ خواب میں بھی آتے تو خوشبو آتی ہے، کیا کمال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، انشاءاللہ کرم ہوگا، کرم ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ میں سے کسی کو زیارت ہو جائے اور کچھ عرض کرنے کی تو موقع مل جائے تو مجھ گناہگار کا بھی سلام حاصل کر دینا۔ ایک عاشق رسول کا بیان ہے کہ میں مسجد نبی شریف میں روزہ انور کے پیچھے کی طرف میں حاضر تھا، روزہ انور کی طرف میری نظر تھی۔ اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ انور سے باہر آ گئے، بالکل جاگتی آنکھوں سے روزہ انور کے باہر آ گئے اور مجھے فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں تو کیا مانگوں، میں تو جلووں میں کھو گیا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کچھ نہ ہو سکا مگر زیارت ہو گئی، دیدار ہو گیا۔ تو جب چاہیں جس پر چاہیں جس کی آنکھوں کے سامنے سے چاہیں پردہ ہٹا دیں، آپ کے تو جلوے جلوے ہی جلوے، جلوے ہی جلوے، بس جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا۔ کاش کرم ہو جائے، خیر سے عافیت کے ساتھ آقا راضی ہوں، ایمان سلامت لے کر چلے جائیں۔ قبر میں بھی جب آقا کی زیارت ہو تو سرکار کو پہچان لیں، ہوا رسول اللہ۔ قیامت کے دن بھی سرکار کے دامن کرم میں جگہ مل جائے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ آقا کے لوائل حمد تلے جگہ مل جائے، دامن کرم میں جگہ مل جائے، آقا اپنے دامن میں گناہ گاروں کو چھپا لیں، اللہ سے بخشوا دیں، ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ دلا دے۔ آقا کا جنت میں پڑوس مل جائے، آقا کی بھی زیارت ہوتی رہے، آقا کا بھی دیدار ہوتا رہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے بھی ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے، بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہم ٹھکانے لگ جائیں، ورنہ در بدر ہے۔ بس ایمان کی سلامتی، نظام آسانی، قبر میں آسانی، قبر جنت کا باغ، قبر میں سوالات کے درست جوابات، محبوب کریم کی پہچان، قبر جنت کا باغ۔ قیامت کے دن اٹھیں تو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے، محبوب کے لوائل حمد تلے جگہ ملے، محبوب کی شفاعت نصیب ہو، حساب کتاب نہ ہو، ہمارا حساب کتاب نہ ہو، ہم پر لطف و کرم ہو جائے،
محبوب کی شفاعت ایسی ہمارے حق میں قبول ہو جائے کہ ہمارے لیے بے حساب جنت میں داخلے کی خوشخبری مل جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے محبوب کی شفاعت کے صدقے میں بے حساب جنت میں داخلہ دے دے، پل صراط پر بھی آسانی سے ساتھ ہم لوگ تیزی کے ساتھ گزر جائے۔ رب سلم کی صدائیں ہوں گی، آقا کا اپنے امتیوں پر لطف و کرم ہوگا، اور انشاءاللہ لطف و کرم میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، آقا قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا مجھے میزان عمل پہ دیکھ لینا، جہاں امتیوں کے وزن میں بھاری کروا رہا ہوں گا۔ عرض کی آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ ارشاد فرمایا مجھے حوض کوثر پر دیکھ لینا، پیاسے امتیوں کو کوثر کے جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا۔ عرض کی آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ ارشاد فرمایا مجھے پل صراط پر دیکھ لینا، جہاں رب سلیم امتی کہہ کر میں امت کو پل سے پار کرا رہا ہوں گا۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبہ کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پہ، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ ہم سب کا بھی جنت میں بسترا ہوگا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ یا اللہ دے 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 مولا دے دے، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہم یہ مٹھی بھر تیرے بندے جو یہاں اور مدنی چینل پر ہیں، تیرے بندے تیری بندیاں تیرے محبوب سے عشق و محبت کرتے ہیں مولا، اگر ہم بخش دیے گئے بے حساب، ہم جنت میں داخل کر دیے گئے مولا، تیری قسم تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بس تیرے حبیب کا صدقہ تو کرم کر دے، اور ہمیں مغفرت کی خیرات دے دے، مغفرت کی بھیک دے دے، اور ہم سب کا نام اس لسٹ میں داخل فرما دے جن کی تو نے مغفرت فرما دی ہے۔ کرم کر دے مولا، کرم کر دے، تو کر دے کرم، تجھے کرم کرنے میں کیا دیر ہے؟ تو ہمارا رب ہے، تو مولا ہے، تو ہمارا بس پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ، ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت سلامت و بس سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔